نبی ہے، نبی، اور وہ نبی جس کے وسیلہ سے شریعت کی کتابیں، 5 کتابیں شریعت کی موسیٰ کے وسیلہ سے لکھی گئی ہیں. چھوٹا نبی ہے، چھوٹا نبی ہے. پوری شریعت اس بندے کے وسیلہ سے آ رہی ہے. چھوٹا نبی ہے، اور اس نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تو کیا کر دے، تو کیا کر دے، جوتا اتار اور پھر میرے پاس. آج کے لوگ جوتی لانا، وہ جی جوتی چوک کے نہ لائے جائے کوئی. کیسی عجیب بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک شخص تھا، ایک خادم تھا خداوند کا، اور بڑا اچھا اور زبردست خادم تھا. ہوا یہ کہ وہ کسی چرچ میں گیا عبادت کرنے کے لیے، اور چرچ کے باہر گلی کے اندر جوتے اتارنے کی جگہ تھی، اور جوتے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کیونکہ جگہ ذرا تھوڑی سی کنجسٹڈ تھی. تو جگہ کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے گلی کے باہر ہی، گلی کے اندر ہی جوتے رکھنے کی جگہ بنا دی. اب اس خادم نے ادھر جوتی رکھی اپنی، جوتا بڑا اچھا تھا اس کا. تو کوئی تھوڑی دیر میٹنگ کی گزری اور خادم باہر آیا اور دیکھا اس نے کہ اس کا جوتا نہیں، اس کی جوتی نہیں. اور سارے لبن بہ گئے. وہ پادری صاحب دی جوتی کتے چلے گئی، مہمان آئے نہیں، وہ جوتی لے گیا کوئی پا کے پادری صاحب. تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ آیا، جب بندے نے نا جوتی دیتی، کہنے لگے جی یہ کدی جوتی ہے، میں وہ بندے نے ملنا چاہنا. وہ بندہ چوک کے لے گیا سی جوتی، چوری کر لی، انہیں چور سی ہو. انہیں کہا جی وہ بندے دی جوتی دینی ہے، میں وہ بندہ کتے. انہیں کہا جی ہے پادری صاحب کھڑے نے، انہاں دی جوتی تسی لے کے گئے. انہیں کرنا نو ہاتھ لایا، پیری ڈگ پیا، گوڈیاں نو پھڑ لیا. انہیں کہا جی من گئے تانوں؟ انہیں کہا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا گڑی چوک پار کیتا سی، اکھاں وچوں نظر ہی ختم ہو گئی. جے پھر ادھر واپس آتا سی پھر نظر آنا شروع ہو جاتا سی، اگاں پھر جانا سی پھر جانا نظر آنا بند ہو جانا سی. ہن میں جوتی دے چوکلی لے کے جاواں تے کتھے جاواں، اس لیے واپس لے آیا تواڈے کول. میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا خدا آپ کی حفاظت، آپ کی ہر ایک چیز کی حفاظت کرے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے 40 سال مصریوں نے سفر کیا ہے، اور نہ ان کے جوتے پھٹے ہیں، نہ ان کے کپڑے پھٹے ہیں. 40 سال تک نہیں پھٹے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو، یہ ایسا خدا ہے جس کی بات پر ہم عمل کریں گے تو وہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اور جب وہ خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو پھر بندہ بشر کیا، پھر کوئی دوسرا تیسرا کیا، پھر ابلیس خود ہی کیا، کوئی کچھ نہیں ہمارا بگاڑ سکتا. ہاللیلویہ. سب ہوا یہ کہ موسیٰ سے بات ہوئی اور کہا کہ موسیٰ جوتا اتار، اور آگے آ، اور آگے آ کر اس سے بات نہیں ہونی ہے. جی پڑھیے گا بھائی پلیز. تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ، جی اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. جی. اور خدا نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف کو جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ لینے والوں کے سبب سے ہے سنی. جی سے بھاگ رہا ہے، اور وہ موسیٰ جو اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا عذر پیش کرتا ہے. جب بندہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے، دیکھیں کیا کریں، سوچیں اگر جس بندے نے چرچ نہیں آنا، ہاں جی جڑے بندے نے چرچ نہیں آنا، اگر ابھی ہم ان کو فون کریں گے تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے بھائی جی؟ کی کہیں گے ویسے اس طرح کوئی گل دس دو کی مسئلہ؟ بجلی نہیں تھی، بجلی چلے گئی سی، کپڑے استری نہیں سی، ہے نا؟ تو یہ عذر پیش کریں گے ہم. موسیٰ بھی عذر پیش کرتا ہے، خدا سے کہتا ہے میں فرعون کے کول جاؤں. میں جی بھائی پڑھیے گا. 11ویں سے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں، اور جو فرعون کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑا کے لے آؤں، نکال کر لے آؤں. میری اوقات کیا ہے، میں کر ہی کیا سکتا ہوں. جی پڑھیے گا.
اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، خدا نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا جی، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا جی، کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے جی۔ اب خدا نے اس کو جب یہ وقت بولا تو اس کے دماغ میں آئی ہوگی بات، وہ تے نکلن دے بعد دی گل ہے نا ربا، مسئلہ تے ایتھے کھڑا ہے، مسئلہ تے ایتھے کھڑا ہے، لائٹ ٹر گئی ہے، کپڑے کیویں استری کریے، مسئلہ تے ایتھے کھڑا ہے، اس کے بعد دے بعد دی گل ہے نا۔ ٹھنڈ بڑی لگتی سی، پادری صاحب طبیعت ٹھیک نہیں سی، کمبل چ نکلن جی نہیں کرتا سی، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے عزیزوں شاید ہماری زندگی کے اندر سارے کام سارے موسموں میں اپنی اپنی ترتیب سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں یا خدا کوئی ذمہ داری جو خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے ہم وہ پورے طور پر نہیں نبھاتے۔ اب یہاں پر موسیٰ بھی کچھ ایسے کر رہا ہے، پڑھیے گا بھائی پلیز۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کہ خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے جی، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے جی، تو میں ان کو کیا بتاؤں؟ جی، خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو چلے جاؤں گا، ٹھیک ہے ربا چل تو کہنا تو پھر ٹوٹ جاؤں گے، کوئی نہیں تو ذمہ داری جی میں دے رہے ہیں تو کوئی نہیں میں کر لینا پوری، میں ٹوٹ جاؤں گا جب میں کوئی سہان کرنے لگے رکھتے ہے نا۔ آج میرے عزیزو ہم بھی خدا کے گھر میں یا خدا کے لیے اگر کوئی خدمت کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یا خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاسبانوں کے سر پر احسان جتا رہے ہیں۔ میرے عزیزو الفاظ تو سخت ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں ایک سوئی بھی لوا لینے اور آرام آنا چاہیے ہے نا، ہے کہ نہیں؟ گولیاں بھی کھا لینے ہیں، کہنے آرام آنا چاہیے ربا، کہتے کہ نہیں؟ میرے عزیزو اسی طریقے سے یہ وہ لاپرواہی ہوتی ہے جو ہم اپنی لائف کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری برکتیں رکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جب ہم ان ساری چیزوں کو پرے رکھیں گے تو پھر ہم برکت کی طرف آ جائیں گے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا تو صحیح کہ جے ربا انہوں نے پوچھ لیا اور جڑے خدا نے تیری گل ہوئی نہ کی نہ دس، کیونکہ اس وقت کے اندر مختلف خدا تھے اور مختلف خداؤں کا مختلف نام تھا۔ اس کی طرف نہیں میں جانا چاہتا کیونکہ ایک اور لمبا ٹاپک ہے، اس لیے اس وقت لوگ جو تھے وہ جاننا چاہتے تھے کہ جس خدا کی موسیٰ سے بات ہوئی ہے کیا وہ کوئی ان میں سے خدا تو نہیں جس کی ہم پوجا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا موسیٰ کہ خدایا میں توڑتے جاواں گا نہ تو دس دے۔ اس نے کہا ان کو کہنا میں جو ہوں سو ہوں، یہی میرا نام ہے، یہی میرا نام ہے۔ انہوں نے کہا گل اتنے بھی نہیں روکی، چلو پھر آگے چڑھتے ہیں۔ جی اگلی آیت سے پڑھیے گا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں۔ بھائی 16ویں آیت سے پڑھیے گا۔ جا کر اسرائیل بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر جی، اور ان کو کہہ جی، کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے جی، کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے خدا نے پھر اس کو کہا، اسے بھی خوب دیکھا ہے۔ پھر اس کو کہا یہی باتیں پہلے خدا نے دہرائی ہیں، پھر دوبارہ خدا نے یہی باتیں دہرائی ہیں کہ بھائی میں نے تمہارا دکھ اور تمہارا کرب دیکھ لیا ہے، تمہاری دعاؤں کو تمہاری گریزاری کو سن لیا ہے، جاؤ ان سے جا کر ملاقات کر۔ پھر ان سے خدا نے کہا موسیٰ سے، تو پھر موسیٰ نے کچھ اور بات کی ہے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے بھائی۔ پھر موسیٰ پھر عذر پیش کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھانا نہیں چاہتا۔ جی تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین نہیں کریں گے۔ وہ تو میرا یقین تو نہیں کریں گے ربا، ٹھیک ہے تو پھر کہہ رہے ہیں میں کل ٹوٹ جانا، لیکن وہ میرے یقین کو نہیں کرنا ہے نا، انہوں نے میرا یقین نہیں کرنا۔ جیسے یونا جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ خداوند تو نے مجھ سے کلام کیا ہے میں نینوا چلے جاؤں گا، لیکن وہاں کے لوگ میری بات پر کیوں کر یقین کریں گے، کیوں یقین کریں گے؟ وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے اور وہ مجھے میرے اس کام کے باعث جو میں بول رہا ہوں یا کر رہا ہوں گا وہ ہو سکتا مجھے مار دیں، مینوں قتل کر دیں۔ اور یونا نے یہ کام نہیں کیا اور پھر خود بھی جا کر موت کے منہ میں بیٹھ گیا، بڑی مچھلی کے منہ کے اندر، پھر موڑ کے لے آئی ہوتے ہی
میرے अजीजों, खुदा का कलाम ये बताता और बयान करता है, आप कितना भी खुदा की हजूरी से भागे, आप कितना भी खुदा की बुलाहट से भागे, आप कितना भी खुदा के दिए हुई जिम्मेदारी के काम से भागे, जो आप खिदमत का काम चर्च के अंदर निभाते हैं, वो आपको भागने। मूसा ने बड़ी कोशिश की थी मैं नट जाऊं, मूसा ने बड़ी कोशिश की है मैं बच जाऊं, मूसा ने बड़ी कोशिश की है कोई होर ही आ जावे, कोई होर ही काम कर लवे। मूसा ने बड़ी कोशिश की है, यूना ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन जेड़ा काम यूना दा सी यूना नू करना सी, ते जेड़ा काम मूसा दा सी मूसा नू करना सी, ते जेड़ा काम साडा है तो सानू नहीं करेंगे, तो फिर हम भी मछली के मुंह में आकर मुसीबत में पड़ेंगे और काल भी देखना पड़ सकता है, तंग दस्ती भी देखना पड़ सकती है। मछली के मुंह दे विच ओनू कोई ओदी मां आके या ओदा प्यो आके रोटी नहीं दे देने सी है कि दे जांदा सी। यूना नबी नू कोई ओदा रिश्तेदार आके कोई मां मछली के पेट दे विच मां प्यो आके या भैन भाई आके कोई ओनू रोटी दे जांदे सन। मच्छी दे ढिड दे विच किन्नी बोह होएगी उत्थे है किन्नी बोह होएगी उत्थे है कि खुशबूवां होणगियां। हाँ, बड़ी बड़ी जगह अच्छी सैर करन आया मैं, रब्बा बड़ी चंगी जगह तो देती है भाई, बहुत बदबू होगी उसके पेट में, पता नहीं उसने क्या कुछ खाया होगा, है कि नहीं, है कि नहीं। और अगले 3 दिन तक वो भूखा रहा है, उसको खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला। अब वो मछली के पेट में और रात दिन हालेलुया कर रहे हैं, रात दिन हालेलुया कर रहे। रब्बा मैनू इथों कर दे एक बारी, है रब्बा मैनू इथों कर दे एक बारी। मेरे अजीजों, जब हम जिम्मेदारियां अपनी पूरी नहीं करते, फिर जब हम खुदा की पकड़ में आते हैं, फिर असं कहते हैं रब्बा इथों कर दे एक बारी कर दे, है ना, कहते कि नहीं कहते। जब हम जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे, जिम्मेदारियों से भागेंगे, हाँ जी मेरा फलाना काम है, मैं फलाना काम करना, तो चर्च वाले दिन ही आपको याद आता है, इबादत के टाइम पे ही आपको याद आता है, जिस दिन आपने खुदा के साथ कमिटमेंट की है उसी दिन आपको याद आ रहा है। क्या आप इबादत के बाद नहीं कर सकते हैं? लेकिन नहीं पाल साहब, वो जड़ा काम है ना वो इसी वेले हो सकता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? हमारी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा होता है, जिसको हम नहीं मानते या जिसको हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। आज भी हम शायद इस बात को समझेंगे, 2 हफ्ते के बाद इसको बुला देंगे, फिर उसी जगह पर खड़े होंगे जिस जगह पर हम पहले खड़े थे। तो फिर तब्दीली क्या आई इस 2022 साल के अंदर? फिर तब्दीली क्या आई हमारी लाइफ के अंदर? फिर तब्दीली क्या आई हमारी जिंदगी के अंदर? अगर हम उसी जगह पर खड़े हुए उसी कामों को, उन्हीं गैर जिम्मेदारियों का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर क्या तब्दीली हमारे अंदर है? कोई तब्दीली बिल्कुल नहीं है, जीरो है, जीरो हमारी जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। मेरे अजीजों, जब आप खुदा की पकड़ में आएंगे तो याद रखें कि यह खुदावन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर तक वो आपको भूखा रखेगा। यूना ने खुद चूज नहीं किया कि वो 3 दिन तक भूखा रहे। साउल जो खुदा की पकड़ में आया, उसने खुद चूज नहीं किया कि वो 3 दिन तक अंधा रहे। ये खुदा की मंजूरी पे है। हो सकता है वो 3 दिन आपके लिए 3 साल हो सकता है वो 3 दिन आपके लिए 3 महीने हो सकता है वो 3 दिन नहीं, वो आपके लिए 1 साल का टाइम पीरियड हो। जब आप खुदा की पकड़ में आएंगे तो आप हर रोज रात दिन करा रहे होंगे और खुदा से गिरफ्तारी कर रहे होंगे, लेकिन खुदा की दुआ का जवाब नहीं दे रहा होगा। आज बहुत सारे लोग इस मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहे, अपने टाइम का इस्तेमाल खुदा के लिए नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों के अंदर फंसे हुए। और ये सिर्फ सब समझते हैं कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथों से दुआ करवा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। याद रखिए कि वो बात, वो चीज जो खुदा की तरफ से आपकी गैर जिम्मेदारी के भाई साहब पर आई है, वो मुसीबत, वो परेशानी, वो खुदा के कदमों के हाथ रखने से नहीं जाएगी, वो दुआ करने से नहीं जाएगी, वो खुदा की मर्जी से जाएगी और आपकी गिरफ्तारी से जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में मूसा फिर यहाँ पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, कहता वो मैं तो चले जाऊंगा पर खुदावंद वो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। जी भाई आगे पढ़िएगा, 4वें बाब की पहली आयत।
तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे जी, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। वो मेरा यकीन क्यों करेंगे? वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया, खुदावन ने तुझसे बात नहीं की, तू अपनी तरफ से ही उठ के आ गया और अपनी तरफ से आकर बातें कर रहा है। जी पढ़िएगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा जी कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। जी उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई जी। और मूसा उसके सामने से भागा। अब खुदा ने उसको निशान दिया है। खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा लाठी। उसने कहा जमीन से छोड़ दे। जमीन पे फेंका तो वो क्या हुआ? एक बड़ा सांप बन गया है। मेरे अजीजों, खुदा जब हमारी लाइफ के अंदर काम करना शुरू होता है, हमारी लाइफ के अंदर हमें बरकतें रिसीव होना शुरू होती हैं, उस वक्त हम अपना हाथ खींचना शुरू करते हैं। पहले शायद हर रोज हम खुदा की हजूरी में झुक रहे हों, फिर हम क्या करते हैं? अच्छा कल की किसी दुआ आज नहीं भी करेंगे तो कोई गल नहीं। अच्छा फास्टिंग हमने पिछले हफ्ते की थी, इस हफ्ते नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। अच्छा चर्च तो हम 3 इतवार से कंटिन्यू जा रहे हैं, चौथे इतवार नहीं भी जाओगे तो कोई मसला थोड़ी। पादरी साहब को कह देंगे, वो भी तो इंसान है, समझते हैं ना सारी गल्ला, तो कोई मसला थोड़ी, कोई टेंशन थोड़ी, कोई बात थोड़ी। मेरे अजीजों, यही सब कुछ करते हुए हम अपनी लाइफ के अंदर खुदावन से दूर होते जाते हैं और फिर खुदा हमें मुसीबत और परेशानी में डालता और फंसाता है और फिर हमें अपना जलाल दिखाता है। हालेलुया। मूसा ने भी अब वो कोशिश कर रहा है निकलने की, अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़वाने की, लेकिन खुदा ने उसको निशान दिया, अपना जलाल दिखाया है कि देख मैं कैसा खुदा हूं। ना सिर्फ बेजान चीज, लाठी बेजान है कि जानदार है, बेजान चीज को उसने जानवर में तब्दील किया। ना सिर्फ जानवर में तब्दील किया बल्कि उसके अंदर जान भी डाल दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा छोटे छोटे मौजे फिर हमारी लाइफ में करता है, फिर सानू होश दिवाता है। मैं ये करने पर कादर हूं, मैं ऐसा करने पर कादर हूं, मैं ऐसा खुदा हूं जो तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन तेरे दूर जाने की वजह से, तेरी गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे की वजह से तू इस पकड़ के अंदर आया है। फिर खुदा दे हुजूर असी आने या नहीं आते फिर साडे ते डिपेंड करता है। लेकिन मूसा फिर भी नहीं आया, उसने सांप बनने में देख लिया, सांप बनने में भी देख लिया, फिर भी नहीं आया। आगे पढ़िएगा भाई, क्या हुआ? तब खुदा ने फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई जी। और मूसा उसके सामने से भागा जी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा जी कि हाथ बढ़ाकर। अच्छा अजीब सी बात है कि खुदा मौजूदे दिखा रहे होते थे, असं अगे अगे लाके फिर नहीं भजन रहे होते। खुदा मौजूदे दिखा रहा है और हम भी फिर भी उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। एक फैमिली के अंदर उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो काफी टाइम पहले की बात है ये, मैंने एक दफा पहले भी शेयर की ये बात। उनसे मेरी बात हो रही है और बात होते होते खुदा अपने जलाल को जाहिर कर रहा है और बता रहा है उनकी लाइफ के बारे में। अल्लाह मैं कभी मिला नहीं उनसे, तो खुदा ने जो जो चीजें जो जो बातें बताई मैंने उनसे डिस्कस की, उनसे बात की। उन्होंने कहा जी हाँ जी ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद उनका रवैया, उनका तरीकेकार यही था कि खुदा की तरफ आएंगे तो सही, लेकिन हले नहीं आना। बहुत सारे लोग खुदा का जलाल देखकर भी आगे भाग रहे होते हैं, लगकर खुदा की तरफ अपने आप को नहीं फेरते। जैसे मूसा ने सांप को देखा और मूसा आगे लग के भजे, लेकिन खुदा ने उससे क्या कहा? चौथी आयत से, तब खुदावंद ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। जी। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया जी। वो उसके हाथ में लाठी बन गया। जी। अगर आज के दिन में सोचें कोई सांप आपके सामने आ जाए, है जी, कोई 6-7 फुट का सांप हो, खुदा दी आवाज आए तानू ओदी दुम नू फड़ ले, पकड़ ले, है जी, पकड़ ले, पकड़ लेंगे? दसो भाई, पकड़ लो भाई। कहाँ गए हो? पता नहीं किड़ा बोल रहा है, साउंड सिस्टम लाया तो असी रब दी आवाज बनाई है, ऐसी थोड़ी होता है। सापे यार वो लोग है भी पढ़ ली डांग डूंग बांधे। तो फिर मूसा को कहता है खुदा इसको क्या कर, दुम से पकड़ ले।
اور موسا نے ہاتھ بڑھایا. ہن موسا دا جی پھر شروع ہو گیا. لگ رہا کہ موسا رب دی گل سمجھن شروع ہو گیا ہے تے لگدا ہے ہن ساڈی بھی کوئی سمجھ گل بات آنی لگ گئی ہے. ہاللویا ہاللویا. لیکن ابھی پورے طور پر نہیں آئی اور موسا کبھی نہیں آئی. تو وہ آگے کیا کہتا ہے بھائی میں چاہتا ہوں پڑھ دیجئے کہ 9ویں آیت سے. اور اگر وہ ان 2 معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں جی اور تیری بات نہ سنیں جی تو تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا جی اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا جی خشک زمین پر خون ہو جائے گا. جی. تب موسیٰ نے اب خداوند اس سے کو کہا بڑا اختیار بخش رہا ہے, بڑا کچھ اس کو دے رہا ہے, بہت کچھ اس کو دے رہا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا, وہ بھی ہو جائے گا, یوں بھی ہو جائے گا, یوں بھی ہو جائے گا. ہو سکتا ہے میرے عزیزو آپ نے بھی بڑے سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوں اور بڑے بڑے معجزے ہوئے ہوں, لیکن اب آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور آپ کا خدا کہاں پر کھڑا ہے یہ دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے. اب یہاں پر پھر موسیٰ خدا سے کہتا ہے سارا کچھ ویکھن دے بعد سپ بھی لاٹھی بنن دی, لاٹھی پہلے سپ بن گئی, پھر وہ بعد پھر دوبارہ سپ پھر لاٹھی بن گیا, پھر اس کو بڑا معجزہ کا اختیار دینے کے باوجود پھر کہتا ہے, پھر خدا نے کی کہتا ہے. پڑھیے گا بھائی اگلی آیت 10ویں آیت سے. تب موسیٰ نے خدا سے کہا جی تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ اے خداوند میں فصیح نہیں, جی نہ تو پہلے ہی تھا جی اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا, جی بلکہ رک رک کر بولتا ہاں ہوں. جی میں نا بول نہیں صحیح سکتا, میں تو رک رک کے بولتا ہوں, میں تو تھکا ہوا نا, میرے کو بولیا نہیں جاتا. ربا ساری گلا ٹھیک نے, تو سارا کچھ کر رہے ہیں, تو سارا کچھ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے سب چاہیے اپنی جگہ پر, میں بول نہیں سکتا. بہت سارے لوگوں کو میٹنگ پرزائڈنگ کے لیے کھڑا کریں نا تو کیا ہوتا ہے نہیں بھائی جی میرے کو نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیزوں خدا آپ کو قوت دینے والا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا جب گیت گانے کا کاج ہے کلیسیا کے اندر, یہ نہیں کہ صرف سامنے والے لوگ, کلیسیا کے اندر ساڈی آواز نہیں چنگی, ساڈے کو گایا نہیں جاتا. یاد رکھے کہ خدا گلوکار نہیں چاہتا, خدا چاہتا ہے کہ نیک نیتی اور پاکیزگی کی زندگی کے ساتھ وہ لوگ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. آمین آمین. خدا گلوکار نہیں چاہتا آپ کی بہت اچھی آواز نہیں ہے, جیسی ہے ویسی خدا قبول کرے گا, بس آپ کے اندر پاکیزگی تو ہو, آپ خدا کے ساتھ چلتے تو ہو, آپ اس خدا کے کلام پر عمل تو کرتے ہو. موسیٰ کہتا ہے خداوند سارے معجزے ساریاں گلاں باتاں تیریاں ساریاں ٹھیک نے. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہوں گے پادری صاحب کلام تو بڑا اچھا سنایا ہے, ساریاں گلاں نال ایگری کرنے ہیں, لیکن پھر گل لے کے موسیٰ دے وانگو میں تو رک رک کے بولتا ہوں. پادری صاحب میرا مسئلہ تو پھر بھی اتھے کھڑا ہے, میری ٹینشن تو اتھے ہی ہے, پھر بھی میں کرا کی میں جاواں کتنے. موسیٰ کہنے لگا خداوند میں رک رک کر بولتا ہوں, میں کیا کروں, میں رک رک کر بولتا ہوں, میں بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے. بھائی پڑھیے گا. تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند میں فصیح نہیں اور نہ تو پہلے ہی تھا. 11ویں آیت سے پڑھتے ہیں. تب خداوند نے اسے کہا جی کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے. خداوند نے اسے کہا اچھا بڑھیا گل ہے بھائی, ہر گل تے گل ہے. خداوند انہوں نے ڈائریکٹ ہو گیا, کہتا ہے اچھا تو رک رک کے بولتا ہے, تو یہ تو بتا ذرا کہ آدمی کا منہ بنایا کس نے ہے, کنے بنایا جی تسی بھی دسو. خدا نے بنایا ہے, تو بولنے کی توفیق کون دے گا, خدا ہی دے گا. آگے پڑھیے بھائی. اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے. کون کرتا ہے ایسے, کون کرتا ہے خداوند ہی تو کرتا ہے. جی آگے. کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا. میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا, میں ہی تو کرتا ہوں, اور کرتا کون ہے. جی سو اب تو جا جی اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں. ہاں جی غور طلب بات ہے. رب اپنی ذمہ داریاں جدو بندہ نہیں لے گا تو پھر رب نے تو لینیاں نے. خدا اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے, پر بندے کا کام بھی ہے کہ بندہ اپنی ذمہ داری کو اٹھائے, اپنی ذمہ داری کو اٹھائے. اگر بندہ اپنی
اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھاتا تو پھر خدا نے جب ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر یقین جانے کہ کچھ گڑبڑ آپ کی لائف میں ہوگا ضرور، ہوگا ضرور۔ خدا کہتا ہے کہ میں تیری زبان کا، تیرے منہ کا ذمہ اٹھاتا ہوں، اب تو جا۔ آگے پڑھیے گا بھائی۔ اور تجھے سکھاتا رہوں گا، اور تجھے سکھاتا اور بتاتا اور بولنے کا کہتا رہوں گا، کیا کیا بولنا ہے کہ تو کیا کیا کہے۔ جی تب اس نے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں جی، کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہیے آگے نا اصل گل سامنے ہے جی، آگے نا موسیٰ دی اصل گل سامنے۔ پہلے ٹال مٹول کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، کری جا رہا ہے، جدو نے کہنا دال نہیں گل رہی، خداوند میں تیری محنت کرنا ہے، ایک احسان کری، اے کام نہ کسی اور کو کرا لیں، میں نہیں کر سکتا، میرے کو مشکل ہے کام۔ آج بھی میرے عزیزو آپ کو خداوند ذمہ داری دیتا ہے، آپ کو خداوند ذمہ داری دے کر بھیجتا ہے لوگوں کے پاس۔ آپ نے خدا کا کلام سنا ہے، آپ پر ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں اور شیئر کریں خدا کا کلام۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کے بات کرنے سے کسی کے لیے وہ کلام نجات کا سبب بن جائے، کسی کے لیے وہ کلام شفا کا سبب بن جائے، کسی کے لیے وہ کلام گواہی کا سبب بن جائے، کسی کے لیے وہ کلام خدا کو جاننے کا سبب بن جائے۔ لیکن ہم اپنا منہ بند رکھتے ہیں، ہم اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے خدا کے کلام کی۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، تیرا بندہ جتنے لگ گیا اٹھے لگ گیا رہے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھاتے۔ اور میرے عزیزو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم پاسبانوں سے بات کرتے ہیں، پاسبان بار بار آ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، بار بار ہمیں فون کالز کر رہے ہوتے ہیں، اسی کہتے ہیں تو پادری ساڈی جان ہی نہیں چھڑ رہے، نہیں تو پادری ساڈی بولو نا، یہ پادری تو ساڈی روز کھڑے فون کرتا ہے، روز کھڑے فون۔ بہت سارے پاسبان ایسے ہیں وہ سنڈے میٹنگ جب ہوتی ہے نا تو صبح کے ٹائم 7-8 بجے لوگوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں، چلو بھائی اٹھ جاؤ، چرچ کا ٹائم ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ بھائی۔ اتنے پھر کام ٹھیک رہتا ہے، کی خیال ہے؟ یہ کام نہ شروع کر دیے لاگے ہو تو دور۔ میرے عزیزو ہمیں اپنی ذمہ داری کا خود احساس کرنا ہے۔ جب تک ہم خود احساس نہیں کریں گے اپنی ذمہ داریوں کا، تب تک کچھ بھی ہماری لائف کے اندر ہوتا ہے تو اس کے آپ ہی ذمہ دار ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ، ہر شخص کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی، چرچ کا سسٹم چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے چلنے دو، کوئی گل نہیں، جیسے چل رہا ہے ویسے چلے۔ کیوں چلے؟ کیا آپ کو خدا نے کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ کیا آپ کو خدا نے کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا؟ کیا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی لائف کے اندر خدا نے آپ کو کوئی ذمہ داری نہیں بخشی؟ اگر نہیں بخشی تو اس بات کو سمجھے کہ آج تک پھر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹی ہی نہیں بنے۔ جو کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی ہے اس کے لیے خدا کی ذمہ داری بھی ہے، اور جو کوئی خدا کا بیٹی اور بیٹا نہیں ہے اس کے لیے خدا کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ خدا جسے بلاتا ہے، خدا جسے کم بھی کرتا ہے، وہی تو اکثر میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہے۔ موسیٰ کو خدا نے میرے عزیزو جب ہمیں بھی کوئی بلاتا ہے، ہمیں ہمارا والد بلائے، ہماری والدہ بلائے یا کوئی بھی بڑا بلائے تو ہم پوچھتے ہیں جی ہاں جی دسو جی کیوں بلایا جی، جد دسو کی کام جی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ خدا نے اگر ہمیں بلایا ہے تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نے آپ کو بتایا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے تو اس کو صحیح طریقے سے نبھانا شروع کریں۔ موسیٰ کی مانند نہ بنے، جیسے موسیٰ جو ہے وہ عذر پیش کرتا رہا ہے، وجہ بتاتا رہا ہے، کبھی کوئی کبھی کچھ کبھی کچھ۔ جی بھائی میں چاہتا ہوں کہ بس آخری 2 آیات کو پڑھیں گے اور پھر ہم اینڈ کریں گے۔ جی 15 آیت۔ ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا۔ جی 13 آیت۔ تب اس نے کہا اے خداوند خدا میں تیری منت کرتا ہوں، جی کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج دے۔ کسی اور کے ہاتھ سے میں تیری محنت کرتا ہوں کہ یہ پیغام بھیج دینا، مجھے نہ بھیج، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔
जी आगे। तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का जी और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा हाँ जी। भाई नहीं है? हाँ जी, खुदा के सामने इनकार करने से और जिम्मेदारी ना निभाने से क्या होता है? खुदा का कहर भड़कता है। और फिर खुदा का कहर कैसे भड़कता है हम सभी जानते हैं। जी आगे पढ़िएगा भाई। मैं जानता हूँ कि वो फसीह है जी और वो तेरी मुलाकात को भी आ रहा है जी और तुझे देखकर दिल में खुश होगा, जी सो तू उसे सब कुछ बताना जी और ये सब बातें उसे सिखाना। जी। और मैं तेरी और उसने कहा तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तेरे भाई को हारून को तेरे लिए मददगार ठहराऊंगा। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम अपने आप को अकेला समझते हैं कि ऐ खुदावन मैं ये काम अकेले कैसे करूंगा, लेकिन बंदा पहले अकेले होता है, फिर उसके बाद खुदा जो है वो बंदे के नाल होर बंदा जोड़ता है, उसके नाल फिर होर बंदे जोड़ते हैं। और फिर होता क्या है? यीशु मसीह अकेला इस दुनिया के अंदर आया और फिर आकर उसने 12 को चुना और 12 के बाद फिर 70 और ये हो गए कितने? 82 और 82 होने के बाद फिर ये हो गए 120 के बाद ये kiतने हो गए? 3000 के बाद कितने हो गए? 5 के बाद कितने हो गए? ये है खुदावन की कुदरत। हालेलुया। ये है खुदावन की कुदरत कि खुदावन आपको अकेला नहीं छोड़ता। मूसा ने भी कहा कि मैं शायद समझा कि वो अकेला ही हो, मैं बोल नहीं सकता, मैं ऐसे हूं, मैं यूं हूं, मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं कोई जिम्मेदारी का काम मैं जिम्मे नहीं ले सकता अपने। खुदावन मैं तेरी मेहनत करता हूं, ये काम किसी और को दे दे, मैं तो रुक रुक कर बोलता हूं। खुदावन ने कहा परेशान नहीं होनी, टेंशन नहीं लेनी, तेरा भाई हारून मैं उसको तेरे साथ खड़ा कर दूंगा। जब तू उसके साथ बात करेगा, उसे बताना ये सारी बात, तो वो तेरी बात का यकीन करेगा और वो तेरी जुबान बनकर, तेरा मुंह बनकर भी तेरे लिए मददगार साबित होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना तो शुरू करें और फिर देखें कि खुदावंद आपके लिए कैसे सबक खोलता है, फिर देखें कि खुदावंद आपके लिए कैसे बेहतरीन मौके फराहम करता है, फिर देखें कि खुदावंद आपको अकेला नहीं बल्कि काफिलों के अंदर, बड़ी जमात के अंदर तब्दील कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बस गर्ज आपकी दुआ या लाइफ आपकी खुदा के साथ चलना और फास्टिंग प्रेयर प्रॉपर खुदा के साथ और खुदा का काम करते रहे। याद रखें कि खुदा एक वक्त एक टाइम आएगा, खुदा आपको बहुत ज्यादा खिलाए और बढ़ाएगा। आइए अपनी जिंदगियों को चेक करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, चंद लम्हात के लिए अपने आप को देखें और सोचें। और वो जिंदगियां, वो लोग, वो सब की सब जिंदगियां, वो सब लोग जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो सब भी अपनी जिंदगियों को चेक करें और अपनी जिंदगियों को देखें, क्या वो अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने चर्च के अंदर उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे जो खुदावन ने उनको सौंपी है, जो हमें खुदावन ने सौंपी है। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, अगर आप किसी बात से दिक हो चुके हैं, अगर आप किसी बात से फेड अप हो चुके हैं, तो उसको खुदा पर छोड़ दें। खुदा आपके लिए बेहतर वसीला पैदा करेगा। मूसा जैसे परेशान था कि वो रुक रुक कर बोलता था, मूसा जैसे परेशान था। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये तकलीफ है, उसको खुदावंद पर छोड़ दें। खुदावंद आपके लिए मददगार शख्स खड़े करेगा, खुदावंद आपके लिए बेहतर मौके मुहैया करेगा, खुदावंद आपके लिए बेहतर सबब पैदा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। खुदावंद यीशु आपको बरकत दे।